رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أقل سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. یہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 تا 60 تلاوت ہوئی. یہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 تا 60 تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ پھیلاؤ تم زمین میں فساد، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ، اور تم پکارو اسی کو، خوفا، ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور امید رکھتے ہوئے، ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت، قریب من المحسنین، نیکوکاروں کے قریب ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے جو یرسل الریاح، چلاتا ہے ہواؤں کو، بشرام، خوشخبری سناتی ہے، بین یدی رحمتی، اس کی رحمت سے پہلے. اللہ وہ ذات ہے کہ جو چلاتا ہے ہواؤں کو، جو خوشخبری سناتی ہے اس کی رحمت سے پہلے. حتیٰ اذا اقلت، یہاں تک کہ جب ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں. اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں. ثقالا، جو بوجھل ہوتے ہیں. سقناہ، ہم اسے برساتے ہیں. لبلد میت، مردہ شہر کی طرف. فأنزلنا، پھر ہم اتارتے ہیں. بہ الماء، اس کے ذریعے سے پانی کو. فأخرجنا، پھر ہم نکالتے ہیں. بہ،
اس کے ذریعے سے من کل ثمرات سب طرح کے پھلوں کو کذالک نخرج الموتى اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو لعلکم تذکرون تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم لوگ یاد رکھو، تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب اور پاکیزہ شہر یخرج نکلتا ہے نباتہ اس کے نباتات، اس کا چارہ، اور پاکیزہ شہر نکلتا ہے اس کا چارہ بِإِذْنِ رَبِّ اللہ کے، اس کے رب کے اجازت کے ساتھ، اور پاکیزہ شہر نکلتا ہے اس کا چارہ اس کے رب کے اجازت کے ساتھ، اس کے رب کے حکم کے ساتھ۔ والذی خبث اور وہ جو ردی ہوتا ہے، لا یخرج نہیں نکلتا اس سے، الا نکدا مگر نکما، کذالک اسی طرح، نصرف الآیات ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، لقوم یشکرون ایسی قوم کے لیے جو شکر بجا لاتی ہے۔ لقد ارسلنا البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوحًا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ اس کی قوم کی طرف، فقال نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر تمہیں کیا ہو گیا اس کے علاوہ عبادت نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود۔ انی اخاف میں خوف کرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا۔ قال الملأ کہا ملأ سرداروں نے، من قومہ نوح علیہ السلام کے، کہا نوح علیہ السلام کے سرداروں نے، انا لنراک بے شک البتہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔ پیچھے آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، چاہے آسمان ہو یا زمین ہو، چاہے دن ہو یا رات ہو، چاہے چاند ہوں یا ستارے سیارے ہوں، ہر چیز پر حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، اور تمام کی تمام مخلوق اللہ کی ہے، اور اللہ تمام مخلوق کا خالق ہے، لہٰذا والامر تمام مخلوق پر حکم بھی اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کی ذات بابرکت ہے، تمام جہانوں کا وہ پروردگار ہے، پرورش کرنے والا ہے، تربیت کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، سنبھالنے والا ہے۔ ادعو ربکم تم پکارو اپنے رب کو، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیہ اور آہستہ آہستہ۔ تو اللہ رب العزت جو ہے دلوں کے خیالات سے بھی باخبر ہے، تم اونچی آواز سے اللہ کو پکارو اسے بھی وہ سنتا ہے، تم دل میں خیالات لاؤ اسے بھی وہ سنتا ہے، پتھروں کے نیچے کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں ان کے قدموں کے چلنے کی آہٹ کو بھی وہ سنتا ہے،
لہٰذا تم اپنے رب کو بجائے چلا چلا کر پکارنے کے آہستہ آہستہ پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنتا ہے۔ تو مسئلہ آپ حضرات کو یہ بتلایا گیا کہ اگر کوئی شخص آرام کر رہا، کوئی شخص نماز پڑھ رہا، تو کوئی شخص بیمار ہے، تو اس کے سامنے اونچی آواز سے تلاوت قرآن نہیں کرنی، اس کے سامنے اونچی آواز سے دعائیں نہیں مانگنی، اس کے سامنے اونچی آواز سے اذکار نہیں کرنے کہ کہیں اس نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل آ جائے، کہیں آرام کرنے والا جو بیمار ہے اس کی بیماری کی وجہ سے تکلیف میں شدت ہو جائے اور بڑھ جائے، کوئی جو ہے کسی بیماری میں مبتلا ہے، آپ کے اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنے کی بنا پر اس کی بیماری میں مزید تکلیف جو ہے وہ بڑھ جائے، تو تم ایسا نہ کرنا۔ ایسا کرنا تمہارے لیے ایسے مواقع پر فساد ہوگا، مکروہ ہوگا، ناپسندیدہ ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا۔ تو ایسا کرنے والے باوجود کہ جانتے ہیں کہ میرے اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنے کی بنا پر، اونچی اونچی آواز سے دعائیں مانگنے کی بنا پر، اونچی اونچی آواز سے تلاوت قرآن کرنے کی بنا پر اللہ کے اس بندے کی دل آزاری ہوگی، آرام میں خلل آئے گا۔ آرام کا وقت ہے، یعنی ایسا وقت ہو کہ آرام کا جو اللہ نے وقت بنایا ہے، لیکن کچھ کم وقت ایسے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہے پھر بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی نہ اٹھنا تو یہ تو انہی کے لیے ہلاکت ہے۔ تو ایسے لوگ کہ جو آرام کے وقت آرام کرتے ہیں، کام کے وقت کام کرتے ہیں، اور جو ہے ایسے لوگوں سے ہٹ کر جو آرام کے وقت آرام کرنے والے ہیں، ان کے سامنے ایسے اونچے آواز سے، ایسے انداز سے اذکار نہ کرنا کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو، آرام میں خلل پڑے اور اسے تکلیف ہو، یا بیمار ہے اس کی بیماری میں اضافہ ہو، تو ایسا نہیں کرنا۔ ایسا کرنے والے فسادی ہیں، ایسا کرنے والے حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو بتلایا گیا تھا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اپنے پاس رکھا، 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ اپنی مخلوق میں تقسیم کر دیا۔ وہ ایک حصے کا اثر اب جانوروں میں نظر آئے گا، پرندوں میں نظر آئے گا، انسانوں میں نظر آئے گا، جنات میں نظر آئے گا، حیوانات میں نظر آئے گا۔ اسی رحمت کا اثر ہے کہ پرندے آپس میں محبت کرتے ہیں، اسی رحمت کا اثر ہے جانور اپنے پیداوار سے محبت کرتے ہیں، اسی محبت کا اثر ہے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بھائی اپنی بہن سے محبت کرتا ہے، اور جو ہے بھائی آپس میں محبت رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردیاں، ایک دوسرے کے لیے جذبات، یہ ساری کی ساری رحم دلی جو آپ کو انسانوں میں، حیوانوں میں، چرند پرند میں اور جو ہے اللہ کے مخلوق میں نظر آئے گی، وہ اللہ کی اس 100ویں حصے رحمت کا اثر ہوتا ہے۔ 99 حصے میرے رب نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، میرا رب اس وقت ان 99 اپنے رحمت کے حصوں کا استعمال کرے گا۔ اگر اللہ کی رحمت کی طرف دیکھا جائے تو جو بھی کلمہ گو ہے تو اللہ کے رحمت سے امید کرتے ہوئے لگتا نہیں کہ کوئی بھی جہنم میں چلا جائے گا، تو اللہ کی رحمت کو دیکھا جائے۔ لیکن جب اللہ کے غضب کو دیکھا جائے تو غضب کو دیکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے، لگتا نہیں کہ کوئی بھی شخص جنت میں جا سکے گا۔ تو بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید یہ ہے کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا، اور رحمت اللہ کے غضب کا خوف اس قدر ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میری مغفرت ہو سکے گی۔ تو اللہ کی رحمت کو بھی دلوں میں بسا کر رکھا جائے، اللہ کے خوف کو بھی دل میں بسا کر رکھا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت میں تمام کے تمام جنتی چلے جائیں،
ایک شخص رہ جائے تو وہ میں اکیلا ہوں گا، تو اللہ کے غضب کا اس قدر مجھے خوف ہے، اور اگر جہنم میں سب کے سب چلے جائیں، اکیلا ایک شخص رہ جائے تو وہ میں اکیلا شخص ہوں گا، کیونکہ مجھے اللہ کے رحمت سے اس قدر امید ہے کہ یقیناً میرا رب مجھے جنت میں ضرور بھیجے گا۔ تو اللہ کی رحمت بھی دلوں میں ہو، اللہ کا خوف بھی دلوں میں ہو، تو اللہ کے رحمت اور غضب کو سامنے رکھ کر انسان زندگی بسر کرے۔ آگے میرے رب نے اپنی خدائی کا تذکرہ فرمایا، اپنے جو ہے قدرت کا بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، کہ اللہ وہ ذات ہے، يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو چلاتی ہے ہواؤں کو، بُشْرًا، جو ہوائیں خوشخبری سناتی ہیں، بین یدی رحمتی، اللہ کی رحمت سے پہلے۔ تو خوشخبری کس چیز کی سناتی ہیں؟ بارش کی۔ تو اللہ کے رحمت سے مراد بارش ہے، بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ان قریب بارش برسے گی۔ تو محکمہ موسمیات والے جو ہے ہواؤں کی نمی سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جنوری میں بارش ہوگی یا فروری میں بارش ہوگی، دسمبر میں کن کن دنوں میں کتنی بارشیں ہوں گی۔ تو وہ محکمہ موسمیات والے ہواؤں کی نمی سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہواؤں میں نمی پیدا کر رہا ہے، جس سے بارش کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات ہواؤں کو چلاتی ہے، پھر وہ ہوائیں خوشخبریاں سناتی ہیں، اور پھر ان ہواؤں کے ذریعے ہوائیں جو بادلوں کو دھکیل کے لاتی ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے جو ان بادلوں کو کھینچ کر لاتے ہیں، دھکیل کر لاتے ہیں، جس طرف انہوں نے برسنا ہوتا ہے تو اس طرف برستے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت والی بارش سے پہلے اللہ اپنی رحمت کی ہواؤں کو چلاتا ہے، حتیٰ اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بادلوں سے بوجھل ہو جاتی ہیں، سقناہ، پھر اللہ رب العزت ان بادلوں کو، بارش سے بھرے ہوئے بادلوں کو برساتا ہے، لبلد میت، مردہ شہر کی طرف، جو مردہ شہر ہے، جو کاشتکاری کے قابل نہیں، اس میں کاشتکاری ہوتی نہیں، اس میں سبزہ ہوتا نہیں، تو ایسے شہر کی طرف جب اسے ایسی زمین کی طرف برساتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ غلہ اناج اگا دیتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اللہ نکالتا ہے اس کے ذریعے سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر جب پانی نکلتا ہے ان بادلوں سے اور وہ بادل پانی کو برساتے ہیں زمین پر، پھر زمین سے نکلتا ہے من كُلِّ الثَّمَرَاتِ، سب طرح کے پھل۔ آپ دیکھتے نہیں سیب ہے، آپ دیکھتے نہیں امرود ہے، آپ دیکھتے نہیں کیلا ہے، آپ دیکھتے نہیں طرح طرح کے پھل اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائے، سب اللہ کی رحمت کا اثر ہے، سب اللہ کے خدائی کا اثر ہے، سب اللہ کے حکم کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس طرح میں مردہ ضمیر کو زندہ کر کر اس کے اندر سے پیداوار کر دیتا ہوں، اس میں کھیتی کر دیتا ہوں، اس کے اندر چارہ نکال دیتا ہوں، جس سے تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تم بھی فائدہ اٹھاتے ہو، تم کھاتے بھی ہو، تم اپنے جانوروں کے لیے اسے نفع کے ذریعہ بھی سمجھتے ہو۔ تو جس طرح اللہ مردہ زمین سے چارہ نکال سکتا ہے، فصلیں نکال سکتا ہے، گندم نکال سکتا ہے، مکئی نکال سکتا ہے، اناج نکال سکتا ہے، باجرہ نکال سکتا ہے، غرض یہ ہر طرح کے انسانوں کی ضرورت کی چیز، جانوروں کی ضرورت کی چیز اللہ رب العزت مردہ زمین سے نکال سکتا ہے، بارشیں برسا کر انسانوں کے کھانے کے لیے فروٹ نکال سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت زمین سے کذالک نخرج الموتیٰ، مردوں کو نکال باہر پھینکے گا، لعلکم تذکرون، یہ اللہ تمہیں اس لیے بتلا رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم اپنے رب کو یاد کرو، تاکہ تم اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرو۔ والبلد الطیب، اور پاکیزہ شہر، یخرج نباتہ بإذن ربی، نکالتا ہے اللہ اس کے نباتات اپنے حکم کے ذریعے سے۔ والذی خبث، اور وہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات جو نکمی زمین ہوتی ہے، لا یخرج، نہیں نکلتا اس سے، الا نکیدا، مگر نکما یعنی کہ جس کے اندر
جو جانوروں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، ایسی چیز نکلتی ہے، ایسے پیداوار ہوتی ہے جو نہ جانور کھا سکتے ہیں نہ انسان کھا سکتے ہیں، تو ایسی نکمی زمین بھی ہوتی ہے جو رتی ہوتی ہے، جو کاشتکاری کے قابل نہیں، جو پھل فروٹ کے درختوں کے قابل نہیں، تو جو گھاس بھوسے کے قابل نہیں، جس سے نہ تمہارے جانور فائدہ اٹھا سکتے ہیں نہ انسان فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ایسی نکمی زمین سے کچھ نہیں فائدہ ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کرتے ہیں لقوم یشکرون، ایسی قوم کے لیے جو اپنے رب کا شکر بجا لاتی ہے، جو اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ آگے میرے رب نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار بن زمق تھا، ان کا نام نوح پڑا اور قرآن میں نوح سے ہی تذکرہ ہوا، اور جو ہے تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کی کتابوں میں اللہ کے نبی نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، اس میں نوح کا لفظ ہی استعمال کیا گیا، اگرچہ اصل نام عبد الغفار بن زمق حضرت نوح علیہ السلام کا نام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا طوفان کا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے 1400 سال عمر پائی، 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ فرمائی، تو اتنی کثرت سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بنا پر آپ کا نام نوح پڑا، آپ کی قوم پر طوفان آیا تو عذاب آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے طرف بلایا اور رب کے ساتھ ان کو جوڑنے کی بھرپور تبلیغ کی، بھرپور کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، اس کی قوم کی طرف۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا، کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے۔ قوم نہ مانی، قوم نے آگے سے جواب دیا قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، ملأ کا معنی ویسے ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مال اور دولت اور خزانوں سے بھری ہوئی تھی۔ ملأ کا معنی ایک جماعت ہے، تو ملأ جماعت کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، بھرا ہوا ہونے کو بھی کہتے ہیں، تو یہ مال اور دولت اور خزانوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھری ہوئی تھی۔ تو قوم کے سرداروں نے کہا، جو دولت سے بھرے ہوئے تھے، جو خزانوں سے بھرے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے انا لنراک فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ بجائے یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے، اللہ کی طرف آ جاتے، ایک رب کی عبادت کرتے، تو اس کو ماننے کے بجائے انہوں نے شرک کیا، انہوں نے کفر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگ جو ہے گناہ کیا کرتے تھے، معصیت کیا کرتے تھے، لیکن شرک نہ تھا۔ شرک کی ابتدا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو یہ طعنہ دے دیا کہ تو گمراہ ہے، ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو بجائے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے، انہوں نے دعوت کو ٹھکرا دیا، پھر اللہ کا عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش برسائی، اور ایسی بارش برسائی جو رحمت کے بجائے ان کے لیے عذاب بنی، اور زمین سے بھی پانی نکلا، تو زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، پہاڑ کی چوٹیوں تک پانی پہنچا، اور پوری کی پوری قوم سوائے 80-82 افراد کے سب ہلاک ہو گئے، کوئی نہ بچا۔ تو اللہ کا عذاب ایسا آیا۔ تو اللہ کی ذات ہر چیز کے خالق، ہر چیز کے مالک، تو اللہ کے بعد اگر روئے زمین پر کوئی ہستی مقام رکھتی ہے، اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ مقام، سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ فضیلت، تو وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے ہیں؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں میں تمہارے لیے کسی نفع کا، میں تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو نفع اور نقصان کا مالک
اللہ کی ذات ہے۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُل لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کیا فرمایا کہ میں تمہیں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، میں تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہوں۔ نفع پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی، نقصان پہنچانے والی ذات بھی اللہ کی۔ تو لوگوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دستگیر سمجھ لیا، غیر اللہ کو دسترس سمجھ لیا، غیر اللہ کو جو غوث سمجھ لیا، غیر اللہ کو جو ہے مشکل کشا حاجت رواں سمجھ لیا، تو یہ سب گمراہی میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی دسترس نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ اگر کوئی مشکل کشا ہوتا، کوئی دستگیر ہوتا، کوئی حاجت روا ہوتا، کوئی جو ہے مشکل کشا ہوتا، تو وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود یہ فرما رہے میں تمہارے لیے کسی نفع کا کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں، یعنی نفع اور نقصان کے مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ تو اللہ رب العزت کسی کو نفع پہنچانے پر آئے، پوری دنیا کی طاقت مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، نفع کو اس سے دور نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ذات پوری کائنات میں کسی کو جو ہے نقصان پہنچانے پر آئے، پوری کائنات کے طاقتور لوگ ایٹمی طاقتیں اسے جو ہے نفع پہنچانے پر آئے تو اس کو نقصان سے بچا کر نفع پہنچا نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، لہٰذا تم اللہ ہی کو خالق سمجھو، اللہ ہی کو مالک سمجھو، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے اعمال سے یہ ثابت کرو کہ تم اللہ کی مخلوق ہو، اس کی مان کر زندگی گزارو، تم اس کے عبد ہو، اس کے غلام ہو، اس کے نوکر ہو، اور اللہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا رازق ہے۔ تمہارے لیے اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا، اور عبد کہتے ہیں غلام کو، عبد کہتے ہیں نوکر کو، عبد کہتے ہیں ماتحت کو۔ تم سب اللہ کے ماتحت ہو، تم سب اللہ کے بندے ہو، تم سب اللہ کے غلام ہو۔ تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ ہوگا، جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر تم اپنے رب کے سامنے اکڑو گے، تکبر کرو گے، غرور کرو گے تو ابلیس کی طرح ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر رحمان کی مان کر زندگی گزارو گے تو آدم علیہ السلام کی طرح فوقیت پالو گے۔ تو اللہ نے تمہیں آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا ہے، جنت کا وارث بنایا ہے، لہٰذا تم جنت کا حقدار بنو۔ اچھے اعمال کر کر اپنے رب کو راضی کر کر نافرمانی نہ کرو، کفر نہ کرو، شرک نہ کرو، معصیت نہ کرو، اس کے احکامات کو توڑو نہ، نبی کی زندگی سے ہٹ کر زندگی نہ گزارو۔ جیسا نبی نے کیا، جیسا نبی نے فرمایا ایسا کرو، جیسا نبی نے نہیں کیا اس سے بچو، بدعات سے بچو، خرافات سے بچو۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں اپنی وحدانیت کا، اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اور نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اسی طرح عذاب آ جائے جیسا نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، معصیت کی بنا پر، کفر کی بنا پر، شرک کی بنا پر، رب کے سامنے غرور کی بنا پر۔ لہٰذا تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔